بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور انتہائی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر جمشید خان۔ اپنی محفل اور اپنی کلاس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یورپ اور مغربی دنیا کی تاریخ میں آپ نے نشاط ثانیہ یا رینیسانس مومنٹ یعنی دوبارہ یا دوسری بار بیدار ہونے کا ذکر بہت سنا ہوگا۔ مغربی دنیا کی تاریخ میں 300 سال پر محیط یعنی 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک یہ دورانیہ یورپ کا خواب غفلت سے بیدار ہو کر سائنس و ٹیکنالوجی، ادب و فن، فلسفہ و منطق، آرکیٹیکچر و سیاسیات کی دنیا میں بام عروج کو چھونا ہے، اور یہی دور یورپ کے نشاط ثانیہ کا دور یعنی دوبارہ بیدار ہونے، دوبارہ اٹھنے کا دور بھی کہلاتا ہے۔ یورپ اور مغربی دنیا میں جب سلطنت روم کے عروج یعنی 4 صدی عیسوی کی ابتدا میں پاپائیت یا پاپیسی کی صورت میں الہامی مذہب کے نام پر اپنے پنجے گاڑے، تو زندگی کا کوئی بھی گوشہ اس کے اثر سے نہ بچ سکا، اور یوں مغربی دنیا اور یورپ نے یونان و روم اور ان کے فلسفیوں اور سائنسدانوں کی بدولت علمی ترقی اور تہذیب و تمدن کا جو سفر شروع کیا تھا، وہ 1000 سال تک کے لیے مکمل طور پر یعنی یہ سفر 1000 سال تک کے لیے مکمل طور پر رک گیا۔ یہ 1000 سالہ دور 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک کے دورانیے پر مشتمل ہے، اور اس تاریخ میں قرون وسطیٰ اور تاریک دور یا ڈارک ایجز کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس تاریک دور کے بعد یورپ میں ایک بار پھر دوبارہ علمی بیداری کی تحریک شروع ہو جاتی ہے، جو کہ تقریباً 300 سال پر محیط تحریک ہے۔ علمی بیداری کی اس تحریک کو تاریخ میں تاریخ دان اور پولیٹیکل سائنٹسٹ نشاط ثانیہ کی تحریک یا رینیسانس مومنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیں رینیسانس مومنٹ کی تعریف، وجوہات و خصوصیات، دورانیے، نتائج اور اس تحریک کی کچھ دیگر خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف، یعنی یہ ہماری امتحانی اور علمی ضرورت بھی ہے کہ واٹ از دا ٹرو اینڈ رائٹ ڈیفینیشن آف رینیسانس۔ تو the Renaissance is a period in the history of Europe. This period is beginning in about 1400th century and following the medieval period. Renaissance is a French word، یعنی یہ ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کے معنی ہے which means rebirth، یعنی دوبارہ اٹھنا، دوبارہ بیدار ہونا۔ It was a fervent period of European cultural, artistic, political and economic rebirth following the middle ages، یعنی middle ages یا medieval period یا dark ages کے فوراً بعد سے یہ تحریک یا یہ پیریڈ یا یہ دور جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے۔ generally described as taking place from the 14th century to the 17th century، یعنی 14ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی عیسوی تک۔ The Renaissance promoted the rediscovery of classical philosophy, literature and art، یعنی اس دور میں کیا ہوا؟ The rediscovery of classical philosophy۔ classical philosophy بالکل ابتدائیہ فلسفہ جو رومن اور یونان کے فلسفیوں نے جس کو شروع کیا تھا اور جسے بام عروج تک پہنچایا تھا، اور پھر اس 1000 سالہ دور میں جب ڈارک ایجز تھے اور روم میں پاپائیت روم پہ چائی ہوئی تھی، تو اس دور میں یہ جو کلاسیکل فلاسفی تھی اور کلاسیکل لٹریچر اور فن تھا تو یہ دفن ہو گیا تھا۔ تو اس کو 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک کے دور میں رینیسانس پیریڈ یا نشاط ثانیہ کے دور میں دوبارہ یعنی ری ڈسکور کیا گیا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ what were the causes of Renaissance، یعنی رینیسانس کی جو یہ تحریک شروع ہو جاتی ہے تو اس تحریک کی وجوہات کیا تھی، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر رینیسانس مومنٹ شروع ہوئی اور یورپ خواب غفلت سے
بیدار ہو کر دوبارہ علمی ترقی کی طرف دوڑنے لگا اور اپنا سفر شروع کیا. تو یہ کازز کچھ یوں ہے کہ انکریزڈ انٹریکشن، یعنی یورپ کی دنیا کے جو لوگ تھے تو انہوں نے دوسری جو دنیایں تھی، دوسرے علاقے تھے جیسا کہ ایشیا اور اس طرح افریقہ، ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کے انسانوں کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن بڑھ گیا تجارت کی صورت میں یا کسی اور طرح کے ریلیشن کی صورت میں، تو ان کو احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے. تو اٹ واز دا فرسٹ cause of the Renaissance movement. The second cause was the role of church, state and feudalism. یعنی ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ چرچ یعنی کلیسا، ریاست اور جاگیرداروں کے ٹرائی کایتیکون کی وجہ سے جو ایک طبقہ وجود میں آیا تھا اور جس نے انسانوں کو سپریس کیا تھا، یورپ کے انسانوں کو، اور خاص کر جو رومن سلطنت تھی اس کے انسانوں کو سپریس کیا تھا. تو یہ بھی ایک کاز تھی کہ ان کے مظالم کی وجہ سے یورپ کے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی اور ان مظالم کو وہ مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو رینیسانس موومنٹ یا نشاط ثانیہ شروع ہوئی. دا تھرڈ ون از دا کروسیڈز، یعنی جو صلیبی جنگیں تھیں، جن میں 3 جنگیں بہت مشہور ہیں فلسطین اور بیت المقدس کے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو جنگیں لڑی گئی. تو ان جنگوں میں بھی یورپ کے لوگوں کا اور مغرب کے لوگوں کا فوجوں کی صورت میں یا پاکیزہ مقامات کی سیر اور حج زیارت کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، تو ان کا بھی ایک انٹریکشن ہو گیا جس کا اثر رینیسا موومنٹ پر پڑ گیا. نیکسٹ جو ہے نا، ری ڈسکوری آف اینشنٹ ٹیکسٹ، یعنی جو اینشنٹ ٹیکسٹ تحریریں تھی اور کتابیں تھی. پہلے جب میں نے ذکر کیا کہ رومن سائنٹسٹ، رومن فلاسفرز اور گریک فلاسفرز نے جو تحریریں چھوڑی تھی، فار ایگزامپل ساکریٹس، سقراط، پلیٹو، ارسطاٹل ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جب ان ٹیکسٹ کو دوبارہ ری ڈسکور کیا گیا تو ان کی ڈسکوری سے بھی رومن سلطنت کے جو شہری تھے، یورپ کے جو لوگ تھے، جو انسان تھے، تو انہوں نے اثر لے لیا. اور اگلا جو نیکسٹ کاز ہے وہ عرب لٹریچر. عرب لٹریچر یعنی عربوں نے سب سے پہلے جو گریک کتابیں تھی، گریک فلسفہ تھا اور گریک سائنس تھی، تو عربوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور یہ کتابیں عربی زبان میں ٹرانسلیٹ شدہ کتابیں یورپ بھی پہنچی تھی. وہاں جب مغرب میں لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا تو اس کا اثر بھی رنیسا یعنی نشاط ثانیہ پر پڑ گیا. نیکسٹ کاز واز دا انوویشنز اینڈ انوینشن. جو ایجادات ہیں ہوئی یورپ میں، یعنی جو 1440 سے لے کے 1450 تک جو ایک بہت بڑا انقلاب یورپ میں آیا، اور ایک جرمن سائنٹسٹ نے پرنٹ کو ایجاد کیا. اس طرح دوسری بہت ساری ایجادات اور ڈسکوریز جو تھی، تو یہ بھی رینیسانس موومنٹ پر اثر انداز ہوئی اور یہ بھی رینیسا کے لیے ایک کاز کے طور پر سامنے آ گیا. نیکسٹ جو تھا نا، رینیسانس آرٹ یعنی جو فن تھا رینیسا پیریڈ میں، ان 300 سالوں میں خاص کر اٹلی سے جو شروع ہو گیا، پینٹنگ کی شکل میں اور اس طرح مانومنٹس کی صورت میں، جو انسانوں نے اپنے تخیل کو استعمال کر کے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنے ایستھیٹک سینس کو استعمال کر کے آرٹ کی دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے، تو اس کا بھی ایک انکریز امپیٹس تھا نشاط ثانیہ کے حوالے سے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو ایک امپورٹنٹ کاز ہے رینیسا کا، وہ بلیک ڈیتھ یا ایک پینڈیمک جو تھا، ایک وبا تھی، ایک بیماری آئی تھی یورپ میں جس نے پورے یورپ، یہ 14ویں صدی کی بات ہے، جس نے یورپ اور افریقہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا. اور اس سے تاریخ دان کہتے ہیں کہ تقریباً 10 تا 15 کروڑ لوگ اس پینڈیمک ڈیزیز کی وجہ سے مر گئے تھے. تو یورپ میں اور یورپ کے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مذہب جو ساری چیزوں کی ذمہ داری اور ٹھیکیداری سنبھال چکا تھا،
تو انسانی ذہنوں میں سوالات پیدا ہو گئے کہ آخر کیا وجہ تھی اس بیماری کی. جب مذہب نے، پاپائیت نے اور نام نہاد الہامی مذہب نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ یہ جواب نہ دے سکے، تو انسانوں نے اپنی عقل کی بل بوتے پر سوچنا شروع کیا. یہ تھے کازز رینیسانس مومنٹ یعنی شاید ثانیہ کے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ what were the consequences of the Renaissance movement, یعنی رینیسانس مومنٹ نشاد ثانیہ کہ یہ تو ہم جو ہے کازز وجوہات بیان کر چکے. ابھی کنسیکوینسز پہ آتے ہیں کہ کیا کیا نتائج، کون سے نتائج رینیسانس مومنٹ نے کون سے نتائج دیے. تو فرسٹ آف آل ٹرانزیشن، یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا، یعنی ایک مڈل ایجز سے یا ڈارک ایجز سے ماڈرن ایجز میں داخل ہونے کے لیے ایک پل کے طور پر اس نے کردار ادا کیا. تو یہ اس کا پہلا اثر تھا، پہلا بطور کنسیکوینسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ٹرانزیشن پیریڈ کا کردار ادا کیا. نمبر نیکسٹ، اینڈ آف میڈیول پیریڈ. جو میڈیول یعنی قرون وسطیٰ میں جو لوگوں کا جو اسپرٹ تھا اور جو جذبہ تھا، تو وہ ان کا سارا اسپرٹ اور سارا جذبہ، سارا جو ان کی سوچیں تھی تو وہ مذہب کے ارد گرد گھومتی تھی. تو رینیسانس نے کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسپرٹ لوگوں میں آہستہ آہستہ یعنی ختم یا کم ہونے لگا. 300 سال لگے رینیسانس جب میڈیول پیریڈ کے بعد شروع ہو گیا اور ماڈرن پیریڈ میں داخل ہو گیا، تو اس پر 300 سال لگے تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں میڈیول جو اسپرٹ تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا اور آخرکار ماڈرن ایجز میں یا ماڈرن پیریڈ میں داخل ہوتے ہی یہ بالکل دم توڑ گیا، بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا. نمبر 3، بگننگ آف دا نیو اسپرٹ آف سائنس، ریزن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. یعنی سائنس، عقلیت اور تجربات کا جو ایک نیا اسپرٹ تھا، جس میں میڈیول پیریڈ میں یا ڈارک ایج میں جس پر پابندی لگی ہوئی تھی پاپائیت کی طرف سے، اسٹیٹ، چرچ اور فیوڈل لارڈ جو تھے، فیوڈلزم، ان تینوں کی طرف سے جو پابندی اور ریزن، ایکسپیریمنٹیشن اور سائنس پر جو پابندی تھی، تو وہ پابندی لوگ ان پابندیوں سے لوگ آہستہ آہستہ کیا ہوا، آگے نکل گئے. نمبر نیکسٹ، مونارکی اسٹیبلشڈ. یعنی یاد رہے کہ اس دور میں مڈل ایجز میں چرچ اور مونارک یعنی بادشاہ اور پاپائیت کے درمیان بھی یعنی اقتدار کی جنگ چھڑ گئی تھی. بادشاہ اپنے آپ کو یعنی شہنشاہ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی سمجھتا تھا اور پوپ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی سمجھتا تھا. دونوں کے درمیان بڑے مکالمے ہوتے تھے، بڑی بحثیں اور مباحثے ہوتے تھے. بڑے اسکالرز اور فلاسفرز پیدا ہوئے تھے جنہوں نے جو اپنے اپنے طور پر یا تو منارک کو، بادشاہ کو وہ فیور کر رہے تھے اور یا پاپائیت کی اتھارٹی اور اسٹرانگ پوزیشن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو رینیسانس میں کیا ہوا کہ پاپائیت اپنا دم توڑ گئی اور بادشاہت جو ہے نا وہ اسٹرینتھن ہو گئی، وہ مضبوط ہو گئی. فیوڈلزم واز ویکنڈ. فیوڈلزم جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا یعنی جاگیرداری نظام، جس نے عام عوام کو، عام لوگوں کو مزدوروں کے طور پر اپنے مضبوط اسکنجے میں جکڑ کے رکھا تھا. تو یہ فیوڈلزم کے مقابلے میں کیا، بزنس، مارکیٹیں کھل گئی، بزنس شروع ہو گیا، صنعتیں آہستہ آہستہ گھریلو صنعتیں شروع ہو گئی. اور جب تجارت بڑھ گئی، بزنس جب بڑھ گیا، تو اس کا ڈائریکٹ اثر فیوڈلزم پر اور فیوڈل لارڈز پر ہو گیا. تو وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. نمبر نیکسٹ، چرچ لاسٹ دا انکویسچنڈ اتھارٹی اور پوزیشن. اور ایک وقت تھا کہ جب چرچ پہ، پاپائیت پہ اور پوپ پہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا تھا. یعنی وہ ایک ایسی پوزیشن پر تھے، پوپس ایک ایسی پوزیشن پر تھے، چرچ ایک ایسی پوزیشن پر تھا کہ کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ اسپریچول معاملہ ہو یا سیکولر یا ورلڈلی معاملہ ہو، تو پوپ کی اتھارٹی کو، چرچ کی اتھارٹی، کلیسا کی پوزیشن کو چیلنج کرنا یہ بہت بڑی بات تھی. یہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا. تو رینیسانس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو انکویسچن پوزیشن تھی پوپس کی اور چرچ کی، تو یہ پوزیشن بھی پوپس کے ساتھ چرچ کے پاس یہ پوزیشن جوں کا توں نہیں رہی اور اس میں بھی
بہت بڑی حد تک کمی آ گئی اور چرچ اور پوپ کمزور ہو گئے. نمبر نیکسٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام جو ٹرائیکا آف دا چرچ منارک اور فیوڈل لارڈس کی وجہ سے ایک ٹرائیکا وجود میں آ گیا تھا اور جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام تھا تو وہ سیاسی عدم استحکام بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. نمبر نیکسٹ آرٹ، آرکیٹیکچر، لرننگ اینڈ لٹریچر. فن نے، آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر نے، علم نے اور لٹریچر نے بہت ترقی کی زندگی کے مختلف گوشوں میں، یعنی سائنس میں، منطق میں، آرکیٹیکچر میں، آرٹ میں اور پولیٹکس میں بہت بڑی حد تک ایسے ذہن پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے آزادانہ طور پر اپنی عقل کو استعمال کر کے آزادانہ طور پر اپنے فیلڈ میں، اپنے میدانوں میں بہت سارے تجربات کر کے زندگی کے نئے گوشے اور نئے راستے جو ہے نا وہ ڈسکور کر لیے. نمبر نیکسٹ گریٹ ریسپیکٹ ٹو اینشنٹ گریک اینڈ رومن کلاسکس. جو رومن اور یونانی کلاسکس تھے، آرکیٹیکچر، آرٹ، فن اور فلسفہ تھا، تو انسانوں کے دلوں میں یعنی جس نے ایک آزاد ماحول میں ترقی کی تھی، اور جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ساکریٹس، پلیٹو، ارسطاٹل وغیرہ وغیرہ فلاسفرز تھے جنہوں نے آزادانہ طور پر یعنی مذہب کے کلچس سے آزاد ہو کے عقلی طور پر اپنی عقل کو آزادانہ طور پر استعمال کر کے جو انہوں نے ترقی کی تھی سائنس اور فلسفے کے میدان میں، تو ان سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے دوبارہ ایک بار پھر یعنی رینیسانس مومنٹ کے بعد یہ اس کا اثر تھا کہ ان لوگوں کے لیے دوبارہ ذہنوں میں اور دلوں میں ایک ریسپیکٹ اور ایک محبت پیدا ہوگی. یہ اگلا کنسیکوینس تھا. نمبر نیکسٹ اسپرٹ آف ہیومنزم، انسان دوستی اور انسان کے ساتھ محبت، اس کا جذبہ لوگوں میں بیدار ہو گیا. ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک ہزار سالہ دور میں، تاریخ دور میں یا قرون وسطیٰ میں انسان کے سوچ اور فکر کا جو محور تھا وہ مذہب اس پر حاوی تھا، اور مذہب کے چشمے لگا کر ہر چیز کو دیکھا جاتا تھا. اور مذہب بھی وہ مذہب جو پاپائیت نے اپنی مرضی سے تشکیل دیا تھا. تو کیا ہوا کہ جو انسانیت دوستی تھی، انسان کے ساتھ محبت تھی اور انسان کے ساتھ دوستی کا جو جذبہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، فنا ہو گیا تھا اور دفن ہو گیا تھا. لیکن بطور کنسیکوینس، بطور نتیجہ کے رینیسانس مومنٹ کے وہ جذبہ دوبارہ بیدار ہو گیا اور انسان دوستی، انسان کے ساتھ محبت، انسان کے ساتھ تعلقات اور محبت یہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. نمبر نیکسٹ دا اسٹرینتھ آف پروٹسٹنٹ. یاد رہیں کہ کیتھولک یعنی رومن چرچ کے خلاف جو ایک مارٹن لوتھر کی سربراہی میں اور اس کی رہنمائی میں چرچ کی ریفارمیشن، اصلاح کی جو تحریک شروع ہو گئی تھی تقریباً 16ویں صدی میں یعنی 1500 آنورڈس، تو رینیسانس کی وجہ سے اس تحریک کو بھی قوت مل گئی، ایک طاقت مل گئی، ایک حوصلہ مل گیا اور ایک انکریجمنٹ جو ہے نا اس کو مل گئی. اور یاد رہیں یہ وہ تحریک تھی ریفارمیشن آف دا چرچ، ریفارمیشن آف دا پوپس کی، جس نے پاپائیت کو، کرسچینٹی کو دو بڑے بڑے دڑوں میں یعنی کیتھولک چرچ اور پروٹسٹنٹ چرچ میں تقسیم کیا. تو رینیسا کی وجہ سے یعنی نشاط ثانیہ میں آزاد اذہان کی وجہ سے، معقولیت کی وجہ سے اس تحریک کو بھی بڑی تقویت مل گئی، اس تحریک کو بھی بڑا حوصلہ مل گیا. اور یہ جو پروٹسٹنٹ کی تحریک تھی، ریفارمیشن آف دا چرچ اینڈ ریفارمیشن آف دا پوپس کی جو تحریک تھی، یہ بھی آخرکار کامیاب ہو گئی. اینڈ نیکسٹ سائنٹیفک انوینشن یعنی گلیلو یا اس طرح اور سائنسدانوں کا نام ہم نے سنا ہے جس نے جو ہے نا ٹیلیسکوپ ایجاد کیا تھا، جس میں وہ یونیورس میں سولر سسٹم اور ستاروں سیاروں کا مشاہدہ کرتے تھے. اس کی بالکل اسی طرح جو پرنٹنگ پریس ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا، ایک ایجاد جو ہے نا تھی، وہ وجود میں آ گئے تھے. تو کیا ہوا کہ رینیسا کی وجہ سے سائنٹیفک انوینشنز یعنی سائنسی ایجادات بھی بڑے پیمانے پر سائنسی ایجادات بھی ہو گئے. نمبر نیکسٹ جیوگرافیکل ڈسکوریز، نئی دنیائیں
जो है ना वो दरियाफ्त हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल 1492 में अमेरिका क्या हुआ, डिस्कवर हो गया। अमेरिका के साथ वहाँ के इंसानों के साथ एक ताल्लुक़ बन गया और यूरोप के इंसानों को पता चला कि इस प्लानट पे, इस सैयारे पे बहुत सारे और भी इलाके हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे इंसान आबाद हैं और जहाँ पे वसाइल भी है और इन वसाइल को काम में लाया भी जा सकते हैं। और लास्ट वन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख जो पहले एक मुक़द्दस शे समझकर जिसकी पढ़ाई की जाती थी, जिसको पढ़ा जाता था, तो रेनेसां में ये हुआ कि अभी साइंटिफिक यानी इल्मी बुनियादों पर तारीख़ का तज्ज़िया होने लगा कि जो तारीख़ी हक़ायक़ हम तक पहुँचे हैं, तो ये तारीख़ी हक़ायक़ क्या हैं, ये सच है या ये झूठ है, इनमें सच और झूठ का तज्ज़िया करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड जो है ना वो तारीख़ के मुताले के लिए इजाद किया गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रेनेसां पे। इंशाल्लाह अगर आपने इस लेक्चर को गौर से सुना हो और इस पर गौर किया होगा तो हमारा जब अगला लेक्चर होगा वो मिकियावली पर होगा, जो वो भी रेनेसां ही का पैदावार है और जिसको मगरबी दुनिया में सियासी अफकार के, जदीद सियासी अफकार के बानी या आर्किटेक्चर या फादर के नाम से याद किया जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मिकियावली को समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। उम्मीद है कि आप इसी लेक्चर को गौर से पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर जब मैं मिकियावली और उसकी जो तहरीरें हैं उस पर इंशाल्लाह दूंगा तो आपको उनके समझने में कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।